پاکستانی ہیں جی ہم بہت عظیم قوم ہے، ہم نے بڑے ترب خام قوم ہے. کیا قوم ہے یار، ہم کیا ہیں؟ ہم اس ملک کے اندر صرف پان بنانے والا، جو پان بنانے والا ہے صرف وہی پوچھتا ہے کہ بھائی جان کنا چونا لانا ہے. آپ کو چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ہنٹر مارنے پڑتے ہیں، لیکن ہنٹر مارنے والے خود ہنٹر کھانے کے قابل ہوں تو پھر یہ قوم کیا کرے؟ وہ کھاندہ ہے تو لاندہ ہے تو پھر چلو اسی بھی تھوڑا سا کھا لینے ہیں. سیاست دانوں کی تربیت کے لیے چلو کچھ کر لو. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس مصیبت کے ساتھ چلنا ہے، اس جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے، تو کیا ہم نے اگلے 200 سال اور سیکھنے میں لگا دینے ہیں؟ آپ براڈ شیٹ میں ہاتھ ڈالیں، آپ کسی اور کیس میں ڈالیں، کوئی عدلیہ کی وجہ سے بچ گیا، کوئی طاقتور حلقوں کی وجہ سے بچ گیا، کوئی نواز شریف کی وجہ سے بچ گیا، کوئی آصف علی زرداری کی وجہ سے بچ گیا، یہاں سارے بچ جاتے ہیں. یہاں کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 70 سال ہو گئے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کو، آپ کی ماں کو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے یہ لوگ، لیکن ہم بے بس ہیں. ایک جوتے کھاتا ہے اس کے بعد ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، جب دوسرے سے جوتے کھاتے ہیں پھر ہم تیسرے کے پاس جاتے ہیں، جب تیسرے سے جوتے مارتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پہلے والا ہی ٹھیک تھا یار، پھر ہم پہلے والے کے پاس آ جاتے ہیں. یہی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ کب تک کسی کی بات سنتے رہیں گے جس کا آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ یہاں لیڈر تیار کیے جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر، وہ اس کے بعد پھر انا کا مسئلہ چل جاتا ہے. یہ بندے اس کو تو ہم نے بنایا ہے، اس کی یہ اوقات، اس کی یہ مجال، اس کی یہ جرت، یہ ایسے کرے گا، ایسی کی تیسی. اس کو ابھی سبق سکھاتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے ہماری اوقات کیا ہے؟ حسن سر کہتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ سے بحیثیت پاکستانی تھوڑی سی اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہماری دھرتی ماں ہے، اور ہماری دھرتی ماں کے ساتھ یہ ظالم لوگ جو ہمیں کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو ہم جب چاہیں ان کو ہم چے بنا لیں اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا واقعی آپ اس سرزمین کو اپنی ماں سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو کیا آپ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ اس طرح ہونے دیں گے کہ کوئی آئے، لوٹے کھسوٹے چلا جائے؟ اس آپ جب دیکھ رہے ہو کہ یہ لوٹ رہا ہے اور کھسوٹ رہا ہے تو آپ کو غصہ آئے اور آپ اس کو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو بریک دیں ووٹ نہ دے کے، اور پھر جب دوسرا آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ برے طریقے سے لوٹتا اور کھسوٹتا ہے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے والا جو تھا وہ تھوڑا سا کم تھا، یہ اس سے زیادہ ہے. اور جو باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، تمہارے ملک کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں، کیسے اس کی بوٹیاں نچوڑ رہے ہیں. ہم بے بس ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا. ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں، ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے ملک کے لیے ڈکٹیٹرشپ ضروری ہے، ہمارے ملک کے لیے جمہوریت ضروری ہے، ہمارے ملک کے لیے خاندانی سیاست کا نظام ضروری ہے، یا ہمارے ملک کے لیے پریزیڈنشل سسٹم ضروری ہے. ہمیں ایک ریوڑ کی طرح، بکریوں کے ایک ریوڑ کی طرح جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے ہمیں ہانک کے اس طرف لے جاتا ہے. مریم نواز شریف آتی ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتی ہے نہیں یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، یہ تو لٹیرا ہے، ہم نیک ہیں، ہم پارسا ہیں، ہمارا تو جو کیا کہہ سکتا ہوں میں، تھوڑا سا غلط ہو جائے گا تو، اور وہ کہتے ہیں جی وہ غلط ہے. ہم نے جو 30 سال جو کام ہم نہیں کر سکے، جو ہم اس ملک کی عوام کو سوشل سیکیورٹی نہیں دے سکے. مجھے آج سب سے زیادہ جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی فیس کیسے دوں. اگر میرے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا تو میں اس کو کس ہاسپٹل میں لے کے جاؤں گا؟ گنگا رام میں لے کے جاؤں گا،
जनरल हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, बहावल विक्टोरिया में लेके जाऊंगा, निश्तर हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, या पिशावर लेके जाऊंगा। और जब मैं लेके जाऊंगा, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं, तो वहां पे जानवरों की तरह मैं वहां पे मेरा मरीज पड़ा होगा, तड़प रहा होगा, 10 मरीज और तड़प रहे होंगे, और डॉक्टर 1 या 2 होंगे जो कि ये फैसला करेंगे कि इनमें से सबसे पहले कौन मर रहा है, उसको मैं पहले संभालता हूं। वो उसको मारता है, उसके बाद जो उससे अगले वाला आता है वो उसको देखता है कि अब इनमें इन 8 मरीजों के अंदर अब और कौन सा क्रिटिकल है, कौन मरने वाला है, तो वो जाके उसको संभालना शुरू कर देता है। जिस बंदे की तबीयत थोड़ी सी कम खराब होती है, उसको वो आखिर में आता है, और उस वक्त तक उसकी तबीयत इंतहाई शदीद खराब हो चुकी होती है। अगर वहां ना जाया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल यूं यूं कर रहा होता है, यूं यूं। इंजेक्शन ले आए, वो भाग रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब आए आपको वीआईपी कमरा देते हैं। हम कहते हैं नहीं भाई, कोई सादा सा कमरा दे दो, हमें वीआईपी कमरा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस वीआईपी कमरे की जो फीस है, जो उसके पैसे हैं या उसका किराया है, वो 5 स्टार होटल से ज्यादा है। अगर मैं 2 या 3 दिन इस कमरे के अंदर ठहर जाऊं, तो मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर बेच के मुझे इनका लाखों रुपए का बिल देना पड़ेगा। ये है हमारी औकात, ये है हमारी हैसियत। हम इससे आगे और क्या सोचेंगे? वो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी इंसान से उसकी टेंशन्स ले लेते हैं, उसकी परेशानियां ले लेते हैं, और उसको मुआशी गुलाम बना के नहीं रखते, तो फिर वो क्रिएटिव होता है। यहां पूरी की पूरी कौम की जो क्रिएटिविटी है, वो अब एक चूना लगाने में हो गई है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ पान बनाने वाला, जो पान बनाने वाला है, सिर्फ वही पूछता है कि भाईजान कितना चूना लाना है, वरना हर एक अपनी मर्जी से चूना लगाने में मसरूफ है, और हम सब एक दूसरे को चूना लगा रहे हैं। हुक्मरानों से लेके नीचे तक पूरी की पूरी कौम तबाह हो चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन इस कौम को गाइड करेगा? कौन ये बताएगा कि ये गलत है, ये सही है? कानून फैसला करता है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी कौम के अंदर, कि आपने किस तरह से चलना है। अगर आप ये इशारा तोड़ेंगे, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सजा के साथ। मुफ्त में अल्लाह ताला ने भी कुछ नहीं दिया इंसान को, और आप अच्छे काम करेंगे जन्नत में जाएंगे, गलत काम करेंगे जहन्नुम में जाएंगे। यही असूल आगे रियासतों के अंदर माँ भी मारती है ना, गलत काम करता है तो माँ मारती है। जब बच्चे के देखती है दुखी है, कोई तकलीफ है, तो माँ का कलेजा फट जाता है। आपको चीजों को सही करने के लिए हंटर मारने पड़ते हैं, लेकिन हंटर मारने वाले खुद हंटर खाने के काबिल हो, तो फिर ये कौम क्या करे? फिर हर बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हीं के नक्शे कदम पे है। वो खांदा है तो लांदा है, तो फिर चलो असी भी थोड़ा सा खा लेने हैं। ये इस मुल्क की सूरत हाल है। इमरान खान ने हमें होप दिया, हमें बड़े बड़े ऐसे लगता था जैसे हम इंग्लैंड चले गए हैं, हम फ्रांस चले गए हैं। कानून ऐसा होगा, तालीम ऐसी होगी, सेहत ऐसा होगा, फ्रांस में ये होता है, पेरिस में ये होता है, यूके में मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी, यूके में ये होता है। 3 साल हो गए, खान साहब सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई ना छोड़ो। आप ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये आप अपोजिशन के बारे में कह रहे हैं या आवाम के बारे में कह रहे हैं? हम जैसे लोग जो मार्केट के इंतहाई प्रोफेशनल लोग थे, जो टॉप पे थे, मुझ जैसे 500-800 लोग और बकाया दूसरे वर्कर, आप अगर देखें कैमरामैन समेत जितने, आधी इंडस्ट्री अपने घर में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है यार? ये किस तरह का एहतसाब है? ये किस तरह का इंसाफ है कि इससे मुआशी एक्टिविटी रुक जाए? अगर आपके मुल्क में लोगों की कमाई कम होना शुरू हो जाए, तो ऐसे एहतसाब, ऐसे सिस्टम, ऐसे टैक्स का कोई फायदा नहीं है। कानून मुल्क बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, और उन कानूनों को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। यहां सारे का सारा जोर ये होता है कि तीसरी बार सदर बना दो, वहां 18वीं तरमीम में सारा कुछ सूबों को दे दो, ताकि अपनी मर्जी से अपने अपने सूबों के अंदर लूट खसूट के खा जाएं। ये सूरत हाल है इस मुल्क की। और फिर हम चाहते क्या हैं? हमारा लीडर साफ होना चाहिए,
شفاف ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، ذہین ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کر دے، سفارت کاری کا وہ ماہر ہو، معیشت کا وہ ماہر ہو. کہاں سے آئے گا بھائی؟ کیا آپ کچھ بنا رہے ہیں؟ کوئی اکیڈمی ہے اس ملک کے اندر کوئی اسپیشلسٹ بنانے کی؟ سیاست دانوں کی تربیت کے لیے چلو کچھ کر لو. جب آپ کو پتہ ہے کہ اس مصیبت کے ساتھ چلنا ہے، اس جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے، تو کیا ہم نے اگلے 200 سال اور سیکھنے میں لگا دینے ہیں؟ کیوں نہیں ہنگامی طور پہ اقدامات ہوتے؟ جب کوئی بھی پہلا کام ہوتا ہے ریسرچ. جب ریسرچ بیسڈ پروڈکٹ آ جاتی ہے تو چائنا کی طرح اس کو کاپی بنانا بہت آسان ہوتا ہے. کیوں نہیں ہم کاپی بنا پا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے ڈنڈا چلانا پڑتا ہے، اور ڈنڈا چلانے والے خود ڈنڈے کھانے کے قابل ہیں. ساری کی ساری جس جگہ آپ ہاتھ ڈال دیں، آپ براڈ شیٹ میں ہاتھ ڈالیں، آپ کسی اور کیس میں ڈالیں، کوئی عدلیہ کی وجہ سے بچ گیا، کوئی طاقتور حلقوں کی وجہ سے بچ گیا، کوئی نواز شریف کی وجہ سے بچ گیا، کوئی آصف علی زرداری کی وجہ سے بچ گیا، یہاں سارے بچ جاتے ہیں. یہاں کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 70 سال ہو گئے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ملک کو، آپ کی ماں کو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے یہ لوگ، لیکن ہم بے بس ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک جوتے کھاتا ہے، اس کے بعد ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، جب دوسرے سے جوتے کھاتے ہیں پھر ہم تیسرے کے پاس جاتے ہیں، جب تیسرے سے جوتے مارتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پہلے والا ہی ٹھیک تھا یار، پھر ہم پہلے والے کے پاس آ جاتے ہیں. یہی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ 90 کی دہائی میں نے یہ سوچا تھا کہ یار نہیں، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ہمیں جوتے مار کے چلا گیا نواز شریف، پھر بے نظیر آ گئی، اس نے جوتے مارے، پھر نواز شریف آیا، اس نے جوتے مارے، یعنی کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنی باریاں لے لی. پھر ڈکٹیٹر آ گیا، اس نے 10 سال جوتے مارے، اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ تینوں جماعتیں ایک دفعہ جوتے مارنے میں مصروف ہیں، اور پھر دوبارہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پھر موقع دو، ہم نے جوتے مارنے ہیں. نہ یہاں پہ تعلیم کا نظام، نہ یہاں پہ صحت کا نظام، نہ یہاں پہ ٹریفک کا نظام، نہ یہاں پہ کوئی کرپشن، لا اینڈ آرڈر، کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ہر طرف الٹی گنگا بہ رہی ہے. پاکستانی ہیں جی ہم بہت عظیم قوم ہے، ہم نے بڑے ترب خام قوم ہے. کیا قوم ہے یار؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کبھی سوچا ہے آپ نے ہماری اوقات کیا ہے؟ حسن سر کہتے ہیں ہماری اوقات کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے. یہی حالات ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. بس دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور سوچنے کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھنا نا، ایک چیز سیکھ لیں کہ کون جھوٹ بول رہا ہے، کون ہمیں پاگل بنا رہا ہے. براڈ شیٹ آتی ہے، یہ جیسے تحریک انصاف الگ راگ لاپ رہی ہے، پیپلز پارٹی الگ راگ لاپ رہی ہے، مولانا الگ راگ لاپ رہا ہے، مریم کیا اپنی سر، وہ تو بانسری بجا رہی ہے نا مسلسل مختلف سروں کے اندر. ہم کنفیوز ہیں، ہمیں کیا کریں یار. وہ اچھا اس نے یہ کہہ دیا، رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا، قمر زمان قاہرہ نے یہ کہہ دیا، پوری قوم اس کے پیچھے رہ گئی. اس نے کیا کیا؟ کس نے کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ کس نے کیا کہہ دیا بھائی؟ ہر روز نیا کہتے ہیں، ہر روز ایک ایسا نہیں بات کرتے کہ پچھلی بھول جاتی ہے، اگلی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یار اس نے تو یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، میاں نواز شریف نے یہ کہہ دیا. شعور پیدا کریں اور ان کی بات کو صرف اس وقت تک سنیں جب آپ کو یقین ہو کہ یہ سچ بول رہے ہیں، یہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں بے وقوف نہیں بنا رہے. آپ کب تک کسی کی بات سنتے رہیں گے جس کا آپ کو یقین ہو کہ یہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ لیکن ہماری مجبوری ہے. یہاں کسی کے پاس سلوشن ہی نہیں ہے. یہاں لیڈر تیار کیے جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر، وہ اس کے بعد پھر انا کا مسئلہ چل جاتا ہے. وہ یہ بندے کس کو تو ہم نے بنایا ہے، اس کی یہ اوقات، اس کی یہ مجال، اس کی یہ جرت، یہ ایسے کرے گا، ایسی کی تیسی. اس کو ابھی سبق سکھاتے ہیں. اس انا سے کبھی نہ گھر چلے، نہ دوستیاں چلی، نہ کوئی کاروبار چلا، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ اس ملک کو چلانے کے لیے ذاتی انا کو نکالنا پڑے گا، ملک کے مفاد میں کام کرنا پڑے گا. چاہے وہ ترچھی ٹوپی والے ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے کوئی اور ہو، ان سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس ملک کو کب تک تجربہ گاہ بنا کے رکھیں گے. ورنہ جیسے چل رہا ہے، خوار ہو رہے ہیں، خوار ہوتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنے بھاشن ٹھیک ہے، پھر کسی اور وقت آپ کے ساتھ اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا. آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.